ایک اور کلام اعلیٰ حضرت کا، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، واللہ کی نام، واللہ بات کر رہا ہوں، واللہ میری طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن جب سے یہ شروع کیا نا اعلیٰ حضرت کا کلام، میری طبیعت اچھی ہو گئی، یقین کریں گے واللہ یہ کلام رضا کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ ایک دفعہ حضور کی تو کیا شان ہے، سبحان اللہ، حضور کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول کے جسم میں کچھ مرض ہوئے تو حضور کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ اپنے کپڑے اتارو، یعنی کہ اپنی ستر چھپا کر، تو انہوں نے اپنی ستر چھپا کر اپنے کپڑے جب اتارے تو حضور نے ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، حضور نے ان کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا، وہ تندرست ہو گئے۔ اس صحابی رسول کی ایک سے زائد بیویاں تھیں، پہلے تو بہت زیادہ یہ رائج تھا، ابھی مطلب عرب میں رائج ہے لیکن ہمارے یہاں اتنا اس کو رائج نہیں ہے، تو ایک ہی کافی ہے، اللہ ہمیں عدل نصیب فرمائے، ایک کے ساتھ بھی عدل نصیب فرمائے۔ تو ان کی ایک سے زائد بیویاں تھیں، تو وہ ان کے لیے اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی اور بڑی مہنگی سے مہنگی خوشبو لگا لیتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ شوہر ان کے پاس آتے تو ان کی خوشبویں ختم ہو جاتی۔ تو ایک دفعہ پوچھ ہی لیا، سرتاج کیا بات ہے، ہم نے کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں کوئی خوشبو لگاتے ہوئے، لیکن ہم تو بڑی قیمتی خوشبو لگاتے ہیں کہ ہماری خوشبو بڑھ جائے، لیکن جب آپ آتے ہو تو آپ کی خوشبو جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، بات کیا ہے کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کون سی خوشبو لگانی ہے، بس یہ تو حضور نے ایک دفعہ میرے جسم پر ہاتھ پھیر دیا تھا، یہ بس اسی کی خوشبو، ہائے ہائے، حضور جس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیں تو اس کے جسم سے ایسی خوشبو آ جائے، تو حضور کے اپنی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے۔ یہ چاند جو ہے نا، چاند جو جس کو ہم دیکھتے ہیں یہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، ہر روز اس کا سائز بدلتا رہتا ہے، اس کی منزلیں ہوتی ہیں اپنی اپنی، جب منزل غفر میں ہوتا ہے نا تو پورا ہوتا ہے، وہ کہلاتی ہے منزل غفر۔ یہ چاند چھوٹا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر پورا ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ چاند میں دھبا بھی تو ہے کہ نہیں؟ چاند لگتا اچھا ہے لیکن دھبا تو ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مہ بیدار کے صدقے جاؤں، مہ بیدار کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، سنیوں ان سے مدد مانگے جا، سنیوں سے مدد مانگے
سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے، پڑے بکتے رہے بکنے والے، پڑے بکتے رہے بکنے والے، پڑے بکتے بکنے والے، سنیوں سے مدد مانگے جاؤ، سنیوں سے مدد مانگے جاؤ، پڑے پکتے رہے پکنے والے، پڑے جلتے رہے جلنے والے، پڑے پکتے رہے پکنے والے۔ توجہ، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، حضور کا ذکر ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ حضور کا ذکر ہے۔ سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے، آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ اور کچھ مستی والے اشعار، مستی والے اشعار مستوں کے لیے۔ جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، جب گرے جب گرے منہ، جب گرے منہ، جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے۔ میں کہاں اور کہاں میں زاہد، میں کہاں اور کہاں میں زاہد، یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے، یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے، یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ مدینہ شریف سے دور ہوتے ہیں اور جب مدینہ شریف کی یاد آتی ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو کیسا رونا آتا ہے، کیسی ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ بسا اوقات تو ایسے دیکھا جاتا ہے لوگ دھاڑے مارتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں؟ وہاں جا کر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں جا کے رونا کیوں نہیں آتا؟ اکثر لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار اویس بھائی وہاں جب دور تھے تو اتنا روتے تھے، اب یہاں تو رونا ہی نہیں آ رہا۔ ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت سے جوابات ہیں، ایک دو جواب میں عرض کروں۔ بات یہ ہے کہ وہ کنٹرول ہوتا ہے، وہ خصوصی کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر وہ کنٹرول نہ ہو تو بندہ جو دور رہ گئی حالت ہے تو قریب آ کے ہوگا کیا؟ جب دور تھا تو ایسی پچھاڑے مارتا تھا، تو جب قریب آ جائے گا تو اس کا ہوگا کیا؟ اس لیے وہ کنٹرول ہوتا ہے خصوصی۔ حضور کی نظر کل پر حضور جب چاہیں جس سے چاہیں، حضور کا کنٹرول ہے دلوں پر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بچہ جب ماں سے دور ہوتا ہے تب وہ روتا ہے، جب ماں کی آغوش میں آ جاتا ہے تو روتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں اونچا کلام کرنا بھی منع ہے،
وہ روایت کریمہ لکھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو محبوب کی آواز سے اونچی نہ کرو. تو جب جاتے ہیں نا تو بالکل ادب کے ساتھ، اور جو کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو وہاں جا کر بھی دکھاتے ہیں اپنا عشق، تو امام کہتے ارے یہ جلوہ گہ جانا ہے، ارے یہ جلوہ گہ جانا ہے، کچھ ادب بھی ہے بھڑکنے والے، کچھ ادب بھی ہے بھڑکنے والے، کچھ ادب بھی ہے بھڑکنے والے. اور پھر امام کہتے ہیں جو بھڑکتے ہیں نا وہ پھر چپ بھی ہو جاتے ہیں، جو بھڑکتے ہیں نا جو پھر جلدی جلدی وہ بجھ بھی جاتے ہیں. تو امام کہتے ہیں بس جب بجھنا ہی ہے تو پھر یہ اچھا نہیں کہ دل سلگنا ہی بھلا ہے، اے ضبط دل سلگنا ہی بھلا ہے، اے ضبط بجھ بھی جاتے ہیں دہکنے والے، بجھ بھی جاتے ہیں دہکنے. ہاں ظرف بڑا کر، یہ کیا کہ اتنی سی پی اور اتنی سی پی اور مسجد میں اچھل رہے ہیں، اور لوگ سمندر بھی جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. ایسا بنونا ظرف بڑا ہونا چاہیے، ظرف بڑا ہونا چاہیے. بجھ بھی جاتے ہیں دہکنے والے. اور وہی واقعہ حدیبیہ والا، کف دریائے کرم میں رضا، کف دریائے کرم میں رضا، 5 فوارے چھلکنے والے، 5 فوارے چھلکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے.